بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب میری بات سنو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہے اس کا ترجمہ تم کر سکتے ہو، اس کا ٹرانسلیشن تم کر سکتے ہو، لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہوگا پکی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں۔ ترجمہ کرو گے جو ترجمے سے باہر نکلے گا وہ خدا کی مراد نہیں، اور خدا کی جو مراد ہے وہ ترجمے میں موجود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے اور اللہ کی مراد کا ہے کہ ہاں وہ تم کام کر سکتے ہو؟ کیا اللہ کی مراد کیا اللہ کے حکم سے ورد برعکس ہو سکتا ہے؟ مانو کہ اللہ کی مراد کچھ اور ہے، کہاں سے پتہ لگ گئی اللہ کی مراد؟ کیا اللہ کے مراد کی وہی آتی ہے؟ اب مثال سنو، ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ کرے آسان ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ کسی مائی کے لال میں ہمت جو اللہ کا ہاتھ مان لے۔ اگر اللہ کا ہاتھ مانتا ہے تو کندھا ماننا پڑے گا، شولڈر ماننا پڑے گا، ورنہ ہاتھ کہاں فٹ ہوگا؟ کندھا مانے گا، پیٹ ماننا پڑے گا، سینہ ماننا پڑے گا، سر ماننا پڑے گا۔ اب یہ دیکھو، اللہ کو ماننے چلے تھے اور بت تیار ہو گیا۔ آپ نے جو یہ آیات بتائی وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے ہی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ میرے خیال سے سننے والے عموماً سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہے۔ یہ محاورہ ہے، کسی آدمی سے وزن اٹھا کر وہ اپنے سر پر نہیں رکھ سکتا تو کسی کو کہے گا بھائی ذرا ہاتھ دے دو، اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ کاٹ کے دے گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یہ محاورہ ہے، کیا کوئی کھاتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ کوئی نہیں کھاتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور مثال، ہم کہتے ہیں نا اس کے سر پہ ولی اولیاء کا ہاتھ ہے، تو کیا ولی اولیاء کا ہاتھ کاٹ کے رکھا ہوا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ ایسے محاورے کئی جگہ پر آئے ہیں قرآن میں۔ جناب، لوگوں کو غلط راہ مت بتاؤ، لوگوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے مت روکو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ انعام کی آیت 115، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مکمل سچائی اور انصاف کے ساتھ یہ تیرے رب نے مکمل آیت نازل کی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو پھر یہ بات کہاں سے آئی کہ اللہ کی مراد کچھ اور ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت 82۔ اگر یہ ایک آیت اللہ کے سوا کسی اور سے آئی ہوتی، اس میں بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہی حکم ہے اور کوئی مراد نہیں ہے۔ یہ سورہ کہف کی پہلی آیت کہ میں نے یہ قرآن اتارا ہے جس میں ذرا سی بھی کنجی نہیں ہے، ذرا سی بھی خامی نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ بتانے کے لیے کہ ذرا سی بھی خامی نہیں ہے، اس نے بریکٹ میں بالکوس بالکامل ذرا بھی لکھا ہے، اس میں کچھ خامی نہیں ہے، آیات سے مکمل ہے۔ تو یہ بات کہاں سے آئی کہ اللہ کی مراد کچھ اور ہو سکتی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ یہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے، تو پھر اس قرآن کے سوا اور کون ہے جو سیدھی راہ دکھانے والا؟ پھر بھی ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ الفرقان کی آیت 30 میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فریاد کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنا یعنی سمجھ کر نہیں پڑھنا، یہ بھی محاورہ ہے۔ انعام کی آیت 155، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا حکم ہی ہے، اگر قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھو گے تو کیسے پیروی کرو گے؟
الاعراف 170، جو اس کتاب کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، وہ اپنی نیکیاں گنواتے نہیں ہیں۔ مضبوطی سے تھامنا یعنی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور اس کی پیروی کرنا۔ سورہ اعراف کی آیات 3 اور 4 اللہ حکم دیتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے جو قرآن تم پر اتارا ہے اس پر چلو اور اولیاء کے پیچھے مت چلو۔ یہ آیات میں ورڈ لکھا ہے اولیاء، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان بستیوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھیج کر ہلاک برباد کر دیا۔ سورہ نمل کی آیات 1 اور 2 یہ قرآن کی آیت ہے، یہ روشن کتاب ہے، ایمان والوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے کے لیے۔ انعام کی آیت نمبر 51، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس قرآن سے ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے تم پر نازل کی ہے، جس سے تم انسانوں کو اندھیروں میں سے روشنی میں نکال لاؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136، او ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب قرآن پر ایمان لاؤ، اس کو مانو، ایسا نہیں کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آل عمران آیت 103، او ایمان والو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ پرستی نہ کرو۔ یہاں اللہ کی رسی کا معنی ہے قرآن۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6225 سے 6228 میں اس کا بیان دیا ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کا مطلب ہوتا ہے قرآن۔ انعام کی آیت نمبر 104، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیل تمہاری رب کی طرف سے آ گئی ہے، جس نے دیکھا اس کے بھلے کے لیے اور جو اندھا ہوا وہ اس کے برے کے لیے۔ یہاں بھی محاورہ ہے، اندھا یعنی قرآن سمجھ کر نہ پڑھنے والا اور قرآن کے احکاموں کی پیروی نہ کرنے والا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ بار بار حکم دیتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھو اور قرآن میں دیے ہوئے احکاموں کی پیروی کرو۔ اور اس بنیادی قرآن کے احکاموں کو جاننے کے بعد آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کون آپ کو صحیح حدیث بتاتا ہے۔ اللہ سب کو نیک ہدایت دے، آمین۔